أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج سورہ رعد کی تفسیر کا دوسرا ہفتہ ہے۔ گزشتہ ہفتے سورہ رعد کا انٹروڈکشن اور سورہ رعد کی شروع کی 4 آیتوں کی تفسیر پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کا خلاصہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں بھی یعنی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی قدرت اور بعض بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا وغیرہ حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے جائیں گے، مختصر تشریح کرتے جائیں گے تو آپ مطلب بھی بخوبی سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی، اگر تم عجیب بات سننا چاہو تو حق کا انکار کرنے والوں کا یہ کہنا تو بہت ہی عجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، عذاب طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سوئے محمد تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک یعنی یہ کل 3 آیات میں 3 اہم مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے جس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ماننا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ وجود میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو پھر اس کو دوسری مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ اس کو وجود دے دیا گیا، ایک دفعہ وہ چیز بنا دی گئی تو اب دوسری مرتبہ اسی کو وجود میں لانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنائی جائے تو وہ تعجب والی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چیز دوبارہ وجود میں لائی جائے تو اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ حقیقت سمجھ چکے ہیں تو اب اس بات پر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا اور بغیر نمونے کے پیدا کر دیا، تو جب یہ انسان مر جائے گا تو اسی انسان کو اگر اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس پر تعجب ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت پیرائے میں ایک انسان کو پیدا کر دیا۔ تو جس پروردگار نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تو اگر وہی پروردگار قیامت کے دن دوبارہ ہم سب کو پیدا کر دے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں یہی سوال کیا گیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بعض بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی ہم سب کو اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کی یا تو جزا پائیں گے یا ہم سزا پائیں گے۔ تو جب عقیدہ بعض بعد الموت مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں کہ ہم سب کو کل اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا جائزہ دینا ہے، حساب دینا ہے، تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، تو پھر انشاءاللہ انسان خود بخود اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اسی حقیقت کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، بغیر نمونے کے انسان کو پیدا فرمایا، تو اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ انسان کو پیدا کر دے تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور
دوسری بات یہ ہے، پہلی بات تو عقیدہ بعث بعد الموت ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں، یعنی موت کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عافیت اور سلامتی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے، اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، امن و سلامتی میں اضافہ فرمائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہاں ہے اللہ کا عذاب، کب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہ اس طرح اللہ کے عذاب کو طلب کرتے تھے۔ تو اسی حقیقت کو سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں یوں بتایا جا رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ایک مدت متعین تک ہم ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگی تو پھر وہ ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو ضرور گھیر لے گی۔ تو اس آیت شریفہ میں خاص طور پر ہم سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم امن و سلامتی کی قدر دانی کریں اور اللہ کی عبادت میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہم ہرگز بھی نہ کریں۔ ہم غور کریں کہ ہم بول کر تو اللہ کا عذاب نہیں مانگتے، ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عمل کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ زنا میں مبتلا ہونا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، ویاجی کاروبار کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، علماء کرام کی ناقدری کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مس بیہیو کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسی طریقے سے تجارت میں ڈنڈی مارنا اور دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم اللہ رب العزت سے عذاب تو نہیں مانگتے بول کر، لیکن اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے عذاب کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس لیے ایک دعا اپنے دعاؤں میں شامل کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ آپ قیامت کے دن عدل کا معاملہ نہ فرمائیے، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اگر عدل کا معاملہ ہوا تو ہم ایک کپ چائے کی پیالی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، اور اگر اللہ کے فضل کا معاملہ ہوا تو پھر کوئی گناہ نہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہو چکی، یعنی اللہ کا عذاب نہ مانگا جائے، اور نمبر 2 عقیدہ بعث بعد الموت پر ہمارا کامل یقین ہو۔ اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تائید کے لیے معجزہ ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے، اور یہ ایک حیلہ ہوتا تھا۔ ہزاروں نشانیاں اور معجزات کے باوجود وہ تو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کا کام ہے ڈرانا، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے، آپ بھی اپنی قوم کے لیے ایک رہنما بن کر آئے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، ہدایت تو بس اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک خاص پیغام ہے کہ ہم صرف دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت والی محنت کر سکتے ہیں، اور ہدایت والی محنت کی مختلف شکلیں ہیں، مدارس ہے، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، تصنیف و تالیف کے شعبے ہیں، مکاتب کا نظام ہے، یہ درس قرآن کی محفلیں ہیں، درس حدیث کی مجلسیں ہیں، اور ہر وہ عمل جو اللہ سے جوڑنے والا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جی دعوت بنے گی، ہمارا کہنا دعوت، ہمارا عمل کر کے بتانا دعوت۔ تو ہم صرف ہدایت والی محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ معرف القرآن شفیعی میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس آیت کریمہ کے تحت ایک بہت اچھی بات یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں یہ جو ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، رہبر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہدایت کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو پھیلانے والا۔ ٹھیک ہے، اور اس آیت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ پھر ہندوستان میں بھی کوئی نبی اور رسول پیدا ہوا ہو، البتہ دعوت رسول کے پہنچانے اور پھیلانے والے علماء کا کثرت سے یہاں آنا بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت شریفہ سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، یعنی یہ 3 آیات 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، یہ تینوں ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہو کہ ہم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہم اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت میں آگے سے آگے بڑھنے والے ہوں، ایسے اعمال ہم سے نہ ہو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھے اور اپنی زندگی کا امام سمجھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ یہ ان 3 آیات کا خاص پیغام ہے۔ آگے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، کہ اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی اللہ واقف ہے، اور اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے اور عالی برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به،
वमन हुआ मुस्तखफिन बिल्लैलि वसारिबुम बिन्नहार, और कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे तो उसके नज़दीक ये सब बराबर है। लहू मुआक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, और उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी यानी इंसान की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलते जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाते हैं तो फिर वो नहीं फिर सकती और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं हुआ करता। इन आयत में यानी सूरह रात की आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक में भी बहुत से हक़ाइक़ बयान किए गए। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मादर रहम में क्या है, यानी अल्लाह ताला को मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि औरत के रहम में जो नुतफ़ा गया उससे बच्चा होगा या बच्ची होगा। अब आप कहेंगे तो डॉक्टर भी बता दे रहे हैं आजकल के कि बच्चा हो रहा है या बच्ची हो रही है। वो जो बताते हैं वो अंदाजे से बताते हैं और वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि बच्चा हो रहा है या बच्ची हो रही है लेकिन उसके बाद की जो हक़ाइक़ हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, यानी अल्लाह ताला ही बेहतर तरीके पर जानते हैं कि ये बच्चा होने वाला है या बच्ची होने वाली है। इसी तरीके से ये बच्चा बदसूरत होगा या खूबसूरत होगा, नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, कितनी उम्र पाने वाला है, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि ये बच्चा कितने दिन माँ के पेट में रहेगा, वो पैदाइश के बाद कितने दिन दुनिया में रहेगा, उसका रिस्क कितना रहेगा, वो क्या क्या करेगा, ये सारी तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। और अल्लाह ताला के पास इन तमाम तफसील की हर एक चीज़ की तकदीर पर, यानी अल्लाह ताला के पास हर एक की तकदीर पर मुकर्रर है, जिसमें न कमी हो सकती है और न ज़्यादती हो सकती है। अल्लाह ताला के पास हर एक की तकदीर मुकर्रर है, न कमी होगी न ज़्यादती होगी। इसी को आयत नंबर 34 में यूँ फरमाया गया वयअलमु मा फिल अरहाम, यानी अल्लाह ताला रहम मादर में क्या है उसको भी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि नेक बख्त है या बदबख्त है, अच्छा है या बुरा है, मर्द है या औरत है, कितने साल ज़िंदा रहेगा, क्या खाएगा क्या कमाएगा, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। आगे फरमाया अल्लाह ताला छुपी हुई बातों को भी ज़ाहिरी बातों को भी सबको जानने वाले हैं, है ना। और एक बात ये भी रही, अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि वो जो हमल है वो पूरा होगा या नाकिस होगा, उसकी मुद्दत हमल 9 माह होगी या उससे कम या उससे ज़्यादा, इन तमाम तफसील से अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं, वाकिफ़ है। आगे फरमाया तुम छुप के बात करो, आहिस्ता बात करो, मन मन में बात करो, ज़ोर से बोलो, रात में चलो या दिन में चलो, अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह सब देख रहे हैं और अल्लाह के नज़दीक सब कुछ बराबर है। और सूरह कमर की आयत नंबर 49 में भी यही बात कही गई, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, यानी हमने हर चीज़ को एक अंदाजे से पैदा किया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से किसी एक बेटी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंचाई कि उनका बेटा मौत के करीब है और वो चाहती है कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहलवा भेजा कि अल्लाह ही का है जो उसने लिया उसी का है, और जो उसने दिया, यानी जो उसने लिया वो भी अल्लाह का था और जो उसने दिया वो भी अल्लाह का था, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। उनको हुक्म दो कि वो सब्र से काम लें और अजर पा लें। आगे जो आयत है लहू मुआक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जिसका तर्जमा मारिफुल कुरान शफ़ीई में यह लिखा गया है कि उसके पहरे वाले हैं बंदे के आगे से और पीछे से, और उसकी निगहबानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। सही बुखारी की हदीस में है कि फ़रिश्तों की 2 जमातें हैं हिफाजत के लिए, एक रात के लिए दूसरे दिन के लिए, और ये दोनों जमातें सुबह और असर की नमाज़ों में जमा होती है। सुबह की नमाज़ के बाद रात के मुहाफ़िज़ रुखसत हो जाते हैं, दिन के मुहाफ़िज़ काम संभाल लेते हैं, और असर की नमाज़ के बाद ये रुखसत हो जाते हैं और रात के फ़रिश्ते ड्यूटी पर आ जाते हैं। और बरिवायत हज़रत अली अबू दाऊद की एक हदीस में है कि हर इंसान के साथ कुछ हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो उसकी हिफाजत करते रहते हैं, और उसके ऊपर कोई दीवार वगैरह गिर न जाए या किसी घड़े में या किसी कार में वो गिर न जाए या कोई जानवर या इंसान उसको तकलीफ़ न पहुँचाए, वो इसकी पूरी पूरी निगरानी रखते हैं। अलबत्ता जब हुक्म इलाही किसी इंसान को बला और मुसीबत में मुब्तला करने का होता है और नाफिज होना होता है तो फिर ये मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। खुलासा ये है कि ये मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते दीन वो दुनिया दोनों की मुसीबतों और आफतों से इंसान के सोते जागते हिफाजत करते रहते हैं। बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से भी मालूम होता है कि इन मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों का काम सिर्फ दुनियावी मसाइब और तकलीफ़ों से हिफाजत नहीं, बल्कि वो इंसान को गुनाहों से बचाने और महफूज रखने की भी कोशिश करते हैं। इंसान के दिल में नेकी और खौफ खुदा का दाया पैदा करते हैं, इसके ज़रिए से वो गुनाहों से बचे। और अगर फिर भी वो फ़रिश्तों के इल्हाम से गफलत बरत कर गुनाह में मुब्तला हो जाए तो वो उसकी तौबा और कोशिश करते हैं कि वो जल्द तौबा करके गुनाह से पाक हो जाए। फिर अगर वो किसी तरह मुतनब्बे नहीं होता तब वो उसके नामा अमाल में गुनाह का काम लिख देते हैं। तो बहरहाल ये मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हम सब के साथ है। हज़रत काब अहबार फरमाते हैं कि अगर इंसान से यह हिफाजत खुदाबंदी का पहरा हटा दिया जाए तो जिन्नात उनकी ज़िंदगी वबाल कर दें, लेकिन ये सब हिफाजती पहरे उसी वक्त तक काम करते हैं जब तक तक़दीर इलाही उनकी हिफाजत की इजाज़त देती है। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहु मिन दूनिहि मिन वाल, यानी अल्लाह ताला किसी कौम की हालत अमन और आफ़ियत को आफत व मुसीबत में उस वक्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वो कौम खुद ही अपने आमाल और अहवाल को बुराई और फसाद में तब्दील न कर दे, और जब वो अपने हालात को सरकशी और नाफरमानी से बदलती है तो अल्लाह ताला भी अपना तर्ज बदल देते हैं। और ये जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ही किसी का बुरा चाहे और अजाब देना चाहे तो फिर उसको कोई टाल नहीं सकता।
حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بدعملی، بد کرداری اور سرکشی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور رعد یعنی گرج اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ لہذا پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، اس لیے کہ اللہ ہی کو پکارنا فائدہ دیتا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں یعنی غیر اللہ کو، وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ترجمے سے آپ بات اچھی طرح سمجھ ہی چکے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رات بجلی کو کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس صورت کا نام سورۃ الرعد لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ مختصر تشریح یہ ہے کہ جب ہم کبھی بجلی کو دیکھتے ہیں، کڑک کی آواز سنتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، تو ہم امید لگا لیتے ہیں کہ اب پانی ہوگا، بارش برسے گی، اور تھوڑا سا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، بجلی چمک رہی ہوتی ہے، تو یہ سب کون پیدا کرتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں یہ بجلی دکھاتا ہے کہ جس بجلی سے ایک طرف ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اس بجلی کے زد میں آ کر ہلاک یا زخمی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک شخص کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے جس کے ماننے کی تم دعوت دیتے ہو؟ وہ لوہے کا ہے یا تانبے کا ہے، چاندی کا یا سونے کا ہے؟ وہ صحابی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، آپ نے انہیں دوبارہ بھیجا، اس نے پھر وہی سوال کیا، پھر 12 بھیجا، اس نے وہی سوال کیا۔ پھر جب وہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بجلی نازل فرما دی جس کی وجہ سے وہ جل گیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بادل کی غرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ رعد یعنی بجلی بھی جس کی آواز کو ہم سن کر ڈر جاتے ہیں، یہ بجلی بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت شریفہ میں ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ مثلا ایک شخص ہے، تھوڑی دور اس سے پانی ہے، وہ کھڑا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، گویا وہ پانی کو ویلکم کر رہا ہے کہ پانی آئے اور اس کے منہ تک آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا کرنے سے کہیں وہ پانی اس کے منہ تک آنے والا ہے، ہاتھ تک بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان فرما کر یہ پیغام دے رہے ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف دور ہی سے پھیلا دے تو وہ پانی اس کی طرف دوڑ کر نہیں آتا، اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کو معبود سمجھتے ہیں، تو اسی طرح ان کا پکارنا باطل اور بے سود اور بے فائدہ ہے، اور ان کی یہ محنت ضائع ہو جانے والی ہے۔ آگے یہ حقیقت بھی بتلائی جا رہی ہے کہ جس طرح آسمانوں اور زمین اور ان میں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، اسی طرح آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام کے اوقات میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق چلتی ہیں، اور وہ سب اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور معارف القرآن شفیعی میں یہ بات لکھی ہے جو بتایا گیا خوشی سے یا مجبوری سے۔ خوشی سے یہ کہ با اختیار خود عبادت کرتے ہیں، اور مجبوری کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 16 میں یوں بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، تو پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اور یہ بھی پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے، زبردست ہے۔ بات سمجھ ہی چکے ہیں کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہے، اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جاتا ہے وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو شخص ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور اور روشنی میں ہے، اور جو شخص غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے وہ اندھیرے اور تاریکی میں ہے۔ تو جس طرح نابینا اور بینا یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے موحد اللہ کی توحید پر جمنے والے اور اللہ کو چھوڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ان باطل معبودوں کو اپنا شریک قرار دے رکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو کیا ان باطل معبودوں میں سے کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے فضل سے، احسان سے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند کا نظام چلایا، سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کیا، ستاروں اور سیاروں کو، بجلی، کڑک، بادل، بارش، دن رات، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ کیا باطل معبود یہ سب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہ یکتا ہے، زبردست قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العزت دو مثالوں کو بیان فرما رہے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اسی نے آسمان سے بارش برسایا، پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں، سو جھاگ تو سوکھ کر جائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہو تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ ایسا ہی اتنے اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالے، مگر نجات کہاں، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور دو مثالوں پر ہم اگر یکسوئی کے ساتھ غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایمان نفع بخش اور فائدہ مند ہے، اور کفر اللہ کو چھوڑ دینا، اللہ کا انکار کرنا بے حیثیت اور مضر ہے، اس کا انجام بد سے بدتر ہے۔ ایک مثال یہ دی گئی وہ یہ کہ ایمان کی مثال پانی کی ہے، جس طرح بارش کی شکل میں آسمان سے اترنے والا پانی زمین کے لیے بھی نفع بخش ہے اور زمین پر بسنے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہے، اسی طرح ایمان ان لوگوں کے لیے نفع بخش، نفع دینے والا ہے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اسی ایمان کی بدولت ان کا انجام بہترین ہو جاتا ہے۔ اور کفر کی یہ مثال دی گئی کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو یہ پانی خس و خاشاک یعنی کوڑے کرکٹ اور کچرے کو بہا کر لے کر چلا جاتا ہے، اور اس کچرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب وہ انسان کے راستے میں آتا ہے تو اس کو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ اس کو کنارے پھینک دیا جاتا ہے۔ کفر کی مثال اسی کچرے کی سی ہے جو پانی کے اوپر جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو کر ٹھہر جاتا ہے، تو جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں کفر کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور دوسری مثال یہ دی گئی ہے کہ جب سونے اور چاندی کو پگھلایا جاتا ہے اور آگ میں تپایا جاتا ہے تو خالص سونا یا چاندی الگ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ جھاگ ہوتا ہے وہ بے حیثیت ہو کر گر جاتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم 2 تولے یا 3 تولے سونا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سونار کے پاس بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کا ویسٹیج نکال دیتا ہے، اس لیے جب وہ اس کو سونے کو تپاتا ہے تو اس کا جھاگ نکل جاتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ خالص تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ خالص سونا ہے وہ ایمان ہے، اور جو جھاگ ہے وہ کفر ہے۔ تو ان دو مثالوں میں وہ پانی جو زمین کے اندر ٹھہر گیا وہ نافع ہے، اور جو جھاگ ہے وہ بیکار ہے۔ سونا تاپنے کے بعد جو رہ گیا وہ نافع ہے، اور جو کچرا تھا وہ بیکار ہے۔ اسی طرح ایمان نافع ہے اور کفر بیکار اور بے حیثیت ہے اور میل کچیل اور خس و خاشاک ہے۔ ایمان حق اور نافع ہے اور کفر باطل اور بے حیثیت ہے۔ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس مثال سے ہم سبق حاصل کریں اور اس پانی کی طرح بن جائے جو زمین میں داخل ہو کر انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی پیاس اور بھوک مٹاتا ہے، اور انسانوں کو بھی پانی کی طرح نافع بننا چاہیے۔ یہ خاص سبق ہے، اور کہ انسان کے وجود سے مجبور اور بے بس انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور بعد والی جو آخری آیت ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو اپنے رب کی اطاعت کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر یہ نافرمان لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اور اس کا دگنا بھی دے دیں اور زمین پر سونا بھی لا کر رکھ دیں تو وہ ہرگز اس عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ قیامت کے دن ان کافر اور نافرمانوں کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی آخرت میں بدترین عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن ان نافرمانیوں کو ان کی سزا ملے گی اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص جس کو یہ حقیقت معلوم ہو کہ اس کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی باتیں حق ہے، وہ اس اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا جس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کہ واقعی عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ بعد والی آیت کا ترجمہ یعنی افمن یعلم
अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। यानी जब हम अक्लमंद होंगे, अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी नसीहतों को हम समझने वाले होंगे। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि हम अक़ीदा बास बादल मौत पर अपना कामिल यकीन रखें और ऐसे अमाल न करें जो अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले हैं, और इसी तरीके से हम कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर हमारा इस सुन्नत के इस्तेज़ार के साथ अमल हो, लोगों को हम नफ़ा पहुँचाने वाले हों, ईमान और यकीन की हिफाजत हो। ऐसे असबाब हम खुद इख्तियार करें, अल्लाह से मांगते रहें और अमन व सलामती की कदरदानी करें, और हम कचरे और मैल कुचैल की तरह अपने आप को बेहैसियत न बनाएं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये भी याद रहे कि जिस तरह नफ़ा बख्श पानी को लोग हाथों हाथ लेते हैं, उस इंसान को भी अपने दिल में जगह देते हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को भी इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात यह है कि आयत नंबर 15 जिसकी अभी तफसीर की गई उस पर सजदा है, तो लिहाजा हम सजदा भी कर लें, ठीक है। यानी ये आयत वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, ये जो आयत शरीफा है इस पर सजदा करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।